مکہ کیسے فتح ہوا کہ حدیبیہ کی جب مصالحت ہوئی تھی تو اس میں بنو بکر جو تھے وہ حلیف بن گئے قریش مکہ کے، اور بنو خزاعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے۔ وہاں جب معاہدے ہوتے تھے تو چونکہ قبائلی نظام تھا وہاں بھی ایسی تھا، کرم ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، محمد ایجنسی، خیبر ایجنسی، اورنگزئی ایجنسی، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کی درخواست کو قبول کیا، اور حلیف بننے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو آپ ہمارا دفاع کریں گے، آپ پر حملہ ہوگا تو اسی دوران بنو بکر نے خزاعی کو، بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور یہ دونوں مکہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے، بنو بکر بھی اور بنو خزاعہ بھی، اور دونوں کافر تھے، دونوں مشرک تھے۔ تو خزاعی نے آ کر مدینہ منورہ میں مسجد میں جا کر انہوں نے فریاد کی کہ ہم آپ کے حلیف ہیں اور ہمارا بندہ قتل ہوا ہے تو آپ اس کا بدلہ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے آسمان پہ بادل دیکھا، بادل کا تھوڑا سا ٹکڑا، آپ نے فرمایا کہ خزاعی کو خوشخبری دو کہ اللہ مدد فرمائے گا، یعنی آپ نے نیک تفاعل کیا کہ بادل جو رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ پھر وہ واپس چلا گیا خزاعی تو اپنی فریاد پہنچا کر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے مکہ پہ چڑھائی کی۔ جو مکہ فتح ہوا نا، اس خزاعی جو بنو خزاعہ کے لوگ جو حلیف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو انہوں نے توڑا تھا، حملہ کیا تھا، تو اس بنو خزاعہ کے اس فریاد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے، آگے اور بھی تفصیلات ہیں لیکن اس کو میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے دین میں اتنی بڑی اہمیت ہے، تو یہ جو دعا میں ابھی معاہدہ ہوا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر رکھے، برکت رکھے، اور جتنی خون ریزی ہو رہی ہے پاکستان میں، افغانستان میں، جتنی دنیا کی اسلام دشمن قوتیں، پاکستان دشمن قوتیں، اس میں ان کے 5 انگلیاں گھی میں اور رات دن لگے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو مایوس کرے۔